أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق اس پارے کے اخیر سے ہے اور 16ویں 17ویں رکوع سے ہے۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 آیات میں حکم دیا ہے اپنے راستے میں جان دینے کا، ضرورت کے وقت اور مال خرچ کرنے کا۔ اللہ کے راستے میں جان اور مال خرچ کیا جائے، اس کو اللہ نے بڑے مؤثر انداز میں بیان فرمایا، بڑے بلیغ انداز میں کہ جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں تمہیں بلایا جائے لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، تو یہ سوچ کے پیچھے نہ ہٹ جانا کہ
کہ وہاں جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، اس لیے کہ جان اللہ کے قبضے میں ہے، موت اللہ کے قبضے میں ہے۔ جہاد میں جانے سے موت کا آنا یقینی نہیں ہے، اور جہاد میں شریک نہ ہونے سے موت سے بچنا بھی یقینی نہیں ہے کہ آدمی موت سے بچ ہی جائے۔ موت تو سبھی کو آتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرو گے تو یہ مت سوچو کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، اس لیے کہ غربت اور امیری یہ آدمی کے چاہنے سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کے عطا کرنے سے ہوتی ہے۔ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو سنانے سے پہلے ایک واقعہ سنایا، اور اس واقعے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ موت اور حیات اللہ کے قبضے میں ہے، رزق میں تنگی اور رزق میں وسعت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ فرماتا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، موت نہ آ جائے اس لیے گھروں کو چھوڑ دیا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن پھر بھی موت سے بچ نہیں سکے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ۔ خود کہا، یہ فرشتے کے ذریعے سے کہا، چنانچہ سب کے سب اسی وقت مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو ایک زمانے کے بعد پھر سے زندہ کر دیا، ایک ساتھ مرے اور ایک ساتھ زندہ۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والے ہیں، موت دی تھی اور پھر زندگی بھی دے دی، اور باقی لوگوں کو سمجھا دیا کہ مرنے کے بعد جو اللہ زندہ کرے گا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے دنیا میں مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ تو واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی علاقے میں وبا پھوٹ گئی، وبا پھوٹ پڑی، طاعون، پلیگ۔ تو یہ بیماری میں بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، وہ تو وبا ہی ہے۔ تو وہاں کے لوگ اس خیال سے کہیں ہم اس وبا کی لپیٹ میں زد میں نہ آ جائیں، اپنی جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ اور وہم الوف، القرآن کہتا ہے وہ ہزاروں تھے۔ مفسرین نے ان کی تعداد میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، 4000، 8000، 9000، 10,000۔ 10,000 سمجھ میں آتا ہے، لفظ الوف آیا ہے، اور یہ عربی گرامر کے اعتبار سے جمع کثرت کا صیغہ ہے، یہ کم سے کم 10 پہ بولا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب جو لوگ موت کے ڈر سے بھاگے تھے اپنا گھر چھوڑ کر، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 آدمی گھروں سے باہر نکلے، اور ایک ایسی جگہ پر جو دو پہاڑوں کے بیچ میں تھی، وہاں جا کر کے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا، یہاں کی آب و ہوا اچھی ہوگی، یہاں بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتہ ایک طرف کھڑا ہوا، دوسرا دوسری طرف، اور ایک ایسی آواز فرشتے نے نکالی کہ وہ سب کے سب 10,000 آدمی ایک ہی لمحے میں مر گئے، موت کی نیند سو گئے۔ 10,000 آدمی، قریب کی بستی والوں کو پتہ چلا کہ 10,000 آدمی مر گئے فلاں بستی کے،
تو اب ان 10,000 آدمیوں کا کفن دفن کرنا، ان کی قبر بنانا، ان کو غسل دینا، یہ ایک بہت آسان کام تھا. 10,000 آدمی، ان کی قبریں، ان کو کفنانا دفنانا. اس لیے ان لوگوں نے اپنے اندر ہمت نہیں پائی، اور جہاں یہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں انہوں نے اس کے چاروں طرف ایک دیوار اٹھا دی، حظیرہ، احاطہ بنا دیا. وقت گزرتا گیا، لاشیں سڑ گئیں، گل گئیں، ہڈیاں ڈھانچے نظر آ رہے تھے. ادھر سے ایک نبی کا گزر ہوا کافی زمانے کے بعد. ان پیغمبر کا نام ہے حضرت حزقیل علیہ السلام. حضرت حزقیل علیہ السلام. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، یہ موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے بھاگے تھے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اپنی تدبیر کے ذریعے سے ہم اللہ کی تقدیر سے لڑ لیں گے، اللہ کا لکھا ہوا ٹل جائے گا. اس لیے ہم نے ان کو موت کی نیند سلا دیا. تو پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کو زندگی عطا فرما دیجئے. حق تعالیٰ شانہ نے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور پیغمبر سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے، جو ہڈیاں ہیں گلی ہوئی، سڑی ہوئی، بوسیدہ، ان سے کہیے ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی. اے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ، آپس میں جڑ جاؤ. یہ اللہ کا حکم تھا، زندہ لوگوں کو نہیں. یہ حکم تھا کس کو؟ بے جان ہڈیاں بوسیدہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر وہ بے جان تھیں مگر زندگی ہر چیز میں ہے، اور ہر چیز میں عقل بھی ہے، اور ہر چیز اللہ کا حکم بھی مانتی ہے. انسان اور جنوں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا حکم نہ مانتا ہو. اور انسانوں اور جنوں میں سے جو مسلمان ہیں، مسلمان کے معنی ماننے والے، اللہ کے حکم کو ماننے والے، انہی میں اکثریت دیکھیے اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے. اللہ کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ ایمان کے بعد نماز ہے. اسی کا منظر دیکھ لیجئے، دنیا میں نمازی کم ہیں اور بے نمازی زیادہ ہے. اس کا مطلب ماننے والے کم ہیں اور نہ ماننے والے زیادہ. انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کا حکم مانتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی. اللہ فرماتا ہے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. جب آسمان پھٹ جائے گا، اب تک تو پھٹا نہیں، اتنا مضبوط لوہا لاٹ، کہیں سے اس میں بال بھی نہیں آیا، کریک بھی نہیں ہوا، ایک دن پھٹے گا. کیوں پھٹے گا؟ کمزور ہو گیا؟ نہیں. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اپنے مالک کا حکم مان لے گا. وَحُقَّتْ، اور اس کو مالک کا حکم ماننا ہی چاہیے. تو وہ ہڈیاں جو گلی ہوئی تھیں ان سے حکم ہو رہا ہے ان اللہ یأمرک ان تجتمعی. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ. وہ پیغمبر دیکھ رہے ہیں وہ بکھری ہوئی ہڈیاں آپس میں جڑ رہی ہیں. جب وہ ہڈیاں جڑ گئیں تو کہا اب ان سے کہو ان اللہ یأمرک بأن تکتسی لحما وعصبا وجلدا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم پہن لو گوشت، پٹھے اور کھال. تو انہوں نے دیکھا ان ڈھانچوں پر گوشت چڑھنے لگا، پٹھے اس میں لگنے لگے،
اور کھال بھی ان کے اوپر آ گئی، اب یہ لاشیں تھیں۔ پھر حکم ہوا ان سے کہو ایتھا الروح ان اللہ یامرک ان ترجعی الی کل جسد تعمرہ، اے ہر روح، اے روحو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوٹ جاؤ اس جسم کی طرف جس جسم میں تم پہلے تھیں۔ تو ہر روح ہر جسم میں اسی جسم میں آ گئی اور وہ سب کے سب زندہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھا کہ مرنے کے بعد مردوں کو ہم زندہ کریں گے تو ایسے ہی زندہ کریں گے، ہر ایک کی روح اسی جسم میں آئے گی، جو جسم ہم نے دیا تھا وہی جسم پھر سے صحیح کر دیں گے، اسی میں دوبارہ جان ڈالیں گے۔ تو یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان واقعہ انسانوں کو دکھا دیا۔ جنہوں نے دیکھا ان کا تو یقین بڑھا، مگر جو سن رہے ہیں ان کا یقین بھی بڑھے گا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آدمی تدبیر کرے موت سے بچنے کی تو بچ نہیں سکتا۔ موت اللہ کے قبضے میں، حیات اللہ کے قبضے میں۔ ان لوگوں نے طاعون سے، پلیگ سے بچنے کی تدبیر کی تھی نا، بھاگے تھے، موت آ گئی۔ کاتب تقدیر کا لکھا ہوا اپنی تدبیروں سے مٹایا نہیں جا سکتا، ٹالا نہیں جا سکتا۔ اسی سلسلے میں حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام میں یہی بیماری پھیل گئی، طاعون، پلیگ۔ اس بستی کا نام تھا امواس، جہاں سے یہ بیماری شروع ہوئی۔ اتنی خطرناک صورتحال اس نے اختیار کی، ہزار صحابہ کرام اس بیماری کی زد میں آئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان بیمار ہونے والوں میں ایک بڑے عظیم الشان صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے امین ہذہ الامت فرمایا، اس امت کے امین، یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ احد کی جنگ میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خود کی کڑیاں چبھ گئیں کنپٹی میں، تو تکلیف تھی آپ کو، ان کڑیوں کو نکالنے کا مسئلہ تھا۔ ایک نیک کام تھا، نبی کی خدمت کرنا، نبی کو تکلیف سے بچانا، اور ہر نیکی میں تمام صحابہ سے جو آگے ہے وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ ہر نیکی میں شرف حاصل رہا ہے جس کو اکثر اولیت کا شرف حاصل رہا ہے، جس کو اکثر اولیت کا، سب سے آگے رہنے کا ہے، کار خیر ہی جس کا ہنر صدیق اکبر ہے۔ کار خیر کرنا ہی ان کا کام ہے۔ ابو بکر کو ابو بکر کہتے ہی اس لیے ہے، بکر کے معنی، بکر نام کا ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ابو بکر، بکر کے باپ ہیں، بیٹا نہیں تھا۔ پھر کیوں کہتے ہیں بکرا؟ کہتے ہیں صبح کے پہلے وقت کو، جیسے صبح ہوتی ہے اس کا پہلا حصہ کہلا بکرا، بکرتا و اصیلا۔ اور جو پہلا فصل کا پہلا پھل آتا ہے اس کو کہتے ہیں باکورا، پہلا فصل، پہلا پھل۔ تو ہر وہ چیز جو پہل آگے ہو اس کو کہتے ہیں بکر، بکر۔ ابو بکر صدیق کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا تھا، وہ ہر نیکی میں سب سے آگے رہتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق کا یہ نام ایمان لانے کے بعد نہیں پڑا،
جب وہ ایمان لائے نبی کریم علیہ السلام پر سب سے پہلے، اس کے بعد یہ نام ان کا نہیں رکھا گیا ابو بکر نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، بلکہ زمانے جاہلیت ہی سے، اسلام سے پہلے ہی سے یہ نام ان کا پڑ گیا تھا، ہر آدمی کی زبان پر تھا کہ ہر نیک کام میں سب سے آگے کون ہے؟ ابو بکر۔ اس نام کا اثر تھا ان کو، جب ہر جگہ وہ آگے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ لوگ ابو بکر صدیق کا ذکر کر رہے ہیں، تو کہنے لگے حضرت علی کہ تم سباق کا تذکرہ کر رہے ہو، سباق کا ذکر کر رہے ہو۔ سابق کے معنی آگے رہنے والا، سباق کے معنی بہت آگے رہنے والا، کہ تم سباق کا ذکر کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا ما سبقنا الی خیر الا سبقنا ابو بکر، جس نیک کام میں ہم لوگوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ہم نے ابو بکر کو اپنے سے سب سے پہلے آگے پایا۔ تو ابو بکر صدیق جب ہر نیکی میں آگے، تو یہاں بھی آگے تھے کہ حضور کے دانت کڑیاں چبھی ہوئی ہیں، ان کو ہم نکال کے حضور کو آرام پہنچائیں۔ تو جو صحابی آگے بڑھے جنہوں نے ابو بکر صدیق کو روکا، یعنی وہ ایسا آدمی جس کو نیک کام کرنے سے روکنا پڑے، وہ اکیلے ابو بکر ہے، تو وہ حضرت ابو عبیدہ تھے۔ انہوں نے کہا ابو بکر تمہارے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں اور بڑے ذخیرے ہیں، یہ سعادت، یہ خدمت، یہ شرف مجھے حاصل کر لینے دو۔ اور کیسے روکا؟ اقسمک یا ابا بکر، ابو بکر تمہیں اللہ کی قسم ہے تم رک جاؤ اور یہ کام مجھے کر لینے دو۔ یہ وہ ابو عبیدہ ہے جہاں صدیق اکبر کی فضیلت، مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے، وہیں ابو عبیدہ کا نبی سے عشق اور محبت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، کتنے بڑے عاشق تھے کہ یہ سعادت، یہ کام ہم کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رک گئے، تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے ان کڑیوں کو کھینچا کیسے؟ ہاتھ سے نہیں، پلاس سے نہیں، بلکہ اپنے دانت میں دبا کے کھینچا۔ مگر کھینچا انہیں دانتوں میں لے کر ابو عبیدہ نے، مگر کھینچا انہیں دانتوں میں لے کر ابو عبیدہ نے، اور نچھاور کر دیے دانتوں کے گوہر ابو عبیدہ نے۔ کڑی تو نکل آئی، مگر اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں یہ دو سامنے کے ادھر ادھر کے، یہ دانت ٹوٹ گئے کچے۔ کسی کا کچا دانت ٹوٹے تو اس کو تو بہت آرام ملتا ہے؟ بولیے، اس کی تکلیف کا کیا کہنا؟ کچا دانت اور وہ ٹوٹ گیا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، مگر ابھی ایک کڑی تو باقی ہے۔ ابو عبیدہ نے سوچا نہیں یہ ٹھیک ہو جائے پھر دوسری، بلکہ دوسرے دانت سے دوسری کڑی کو دبایا اور کھینچا، وہ نکل آئی لیکن دانت وہ بھی ٹوٹ گئے۔ یہ معمولی عشق نہیں ہے اور معمولی نیکی نہیں ہے، بڑے عزم اور حوصلہ اور ہمت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کے عاشق ایسے تھے، کسی آدمی کا اگر سامنے کا دانت ٹوٹ جائے تو اس کی شکل بہت اچھی لگنے لگتی ہے، پھر ہے نا؟ بولو، اس کے چہرہ، اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں، ساری خوبصورتی اس کی خاک میں مل جاتی۔ سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، اور یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب مصنوعی دانت لگوا لیے جاتے تھے، ڈپلیکیٹ دانت، یہ وہ زمانہ نہیں تھا۔ مگر صحابہ کہتے ہیں میں نے کسی ایسے آدمی کو جس کے سامنے کے دونوں دانت ٹوٹ گئے ہوں اور وہ اتنا خوبصورت ہو جتنا ابو عبیدہ تھے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی کی خاطر جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ اس میں کمی نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے، حسن میں اضافہ ہو گیا۔ تو جو طاعون کی بیماری پھیلی اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے،
انتقال ان کا ہو گیا، ان میں حضرت ابو عبیدہ بھی ہیں، ان میں حضرت معاذ بن جبل بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملک شام کے دورے پہ تھے۔ جب وہ مقام سرغ میں پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ یہاں تو طاعون پھیلا ہوا ہے، طاعون کی بیماری اور بہت سخت ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو روکا اور کہا رک جاؤ، اندر داخلے سے پہلے یہ بتاؤ ایسے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی ہدایت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پر ارشاد کچھ ہے؟ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے نبی نے جس کو سلجھایا نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل نبی کی سیرت میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی کو کوئی ارشاد ہے ایسے موقع میں بیماری کہیں پھیلی ہوئی ہو، وبا آئی ہوئی ہو، وہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، کوئی حدیث یاد ہے کسی کو؟ تو جتنے صحابہ موجود تھے اتفاق سے وہ حدیث کسی کو یاد نہیں تھی، اور مگر تھی حدیث موجود۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، یہ واپس آئے، یہ مسئلہ چل رہا ہے، ان کا ہاں مجھے یاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون کی بیماری ایک عذاب تھا جو پہلی امتوں پر آتا تھا، اب کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے۔ فرمایا جب کبھی کسی علاقے میں یہ بیماری اس طرح کی پھیل جائے تو جو لوگ باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں، اور جو اس بستی کے اندر موجود ہیں وہ جان بچانے کے لیے باہر نہ نکلے، اور جو اس میں صبر کرے گا اور یقین رکھے گا موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر زندگی ہے تو اس وبا کے اندر بھی اللہ ہمیں بچا لے گا، اور اگر موت مقدر ہے تو پھر اگر ہم کہیں اور بھی چلے جائیں جب بھی موت سے بچ نہیں سکتے۔ جو مسلمان صبر کے ساتھ وہاں ٹھہرا رہے یقین کے ساتھ اور اسی میں مر جائے تو اللہ کے وہاں اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اب جب یہ حدیث حضرت فاروق اعظم نے سن لی، اللہ کے نبی نے کیوں کہا اندر نہ جائے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ اس میں حکمت یہ ہے تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ کیا ہے مسلمانوں کا عقیدہ؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ موت بیماری، کسی کی بیماری کسی کو لگ کر اس کی جان کو ختم نہیں کر سکتی۔ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگے گی، لیکن اتفاق سے اگر کوئی آدمی گیا اور اس کا وقت اللہ کی طرف سے اتنا ہی لکھا ہوا تھا، وہ وہاں جا کے مر گیا، تو اس کے دل میں یہی خیال پیدا ہوگا یہاں آئے تھے اس بیماری کی وجہ سے ہم مر گئے، اور لوگ بھی یہی سمجھیں گے بیماری کی وجہ سے یہ مر گیا، حالانکہ اس کی عمر ہی اللہ نے اتنی ہی لکھی تھی۔ تو یہ عقیدہ خراب نہ ہو جائے، اتنا پکا عقیدہ تو لوگوں کو ہے نہیں، اس لیے وہاں جاؤ ہی نہیں۔ جو وہاں ہیں کہا تم باہر نہ جاؤ۔ کیوں باہر نہ؟ اس میں بھی بدعقیدگی ہے، بھائی باہر کیوں جا رہے ہیں؟ باہر کوئی اور خدا ہے کیا؟ اگر موت کا یہاں لکھی ہوئی ہے تو کہیں چلے جاؤ، اور اگر تم باہر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو کون کون اس ایسے علاقے سے جہاں یہ مرض پھیلا ہو اور باہر جانے کی اجازت مل جائے تو کون کون لوگ باہر جائیں گے؟ غریب لوگ نا، غریب بےکس مجبور، یہی لوگ جائیں گے باہر۔ جتنے مالدار ہوں گے، سواری کا انتظام ہوگا، پیسہ ایسا ہوگا، یہ سب کھٹ سے باہر نکل جائیں گے۔ اب بچیں گے کون؟ بچے، غریب، عورتیں، بے بس، معذور۔ جب دیکھیں گے یہ چلے گئے تو مارے دہشت کے وہ مر جائیں گے، اور اگر وہ مر بھی گئے تو ظاہر بات ہے صحت مند لوگ تو سب چلے گئے، ان کا کفن دفن کون کرے؟ تیسری بات، اگر یہ باہر گئے بھی تو جو جراثیم بیماری کے ہیں
وہ جراثیم لے کے باہر نکلیں گے، اور اپنے گھر پہ رہ کر کے اگر آدمی بیمار ہے پھر بھی سہولت ہوتی ہے، سفر میں نکل گیا تو اور دقتوں میں مبتلا ہو، دوسری جگہ بھی یہ چیز پھیل سکتی ہے۔ کتنے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، سوچیے آپ۔ آج دنیا بھی یہی کہتی ہے۔ جب کرونا پھیلا تو کیا تھا کہ صاحب جتنے باہر سے آنے والے ہیں ان کے آنے پہ پابندی، اگر آ گئے تو 15 دن 25 دن حکومت کی نگرانی میں رہیے آپ، اور اس کے بعد پھر کہیں بستی کے اندر آپ آ پائیں گے۔ ارے ہے نہیں ہے، کتنے پہلے اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ تو غرضے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، حدیث سن لی، تو اب کیا ہے، اب تو نبی کا فرمان ہے، اس کے مطابق کہا بھائی چلو واپس چلو۔ جب حضرت عمر نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا، وہی حضرت ابو عبیدہ، عمر اتفر من قدر اللہ، کہ تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ یعنی اگر تقدیر میں موت لکھی ہے وہ تو آ ہی کے رہے گی، پھر بھاگنے سے کیا فائدہ، یہاں سے جانے سے کیا فائدہ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا، لو قالہا غیرک، ابو عبیدہ تم نے ایسی بات کہی ہے، کاش کہ تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا، تم تو اتنے سمجھدار آدمی، اتنے بڑے عالم، نبی کے ایسے صحابی، یہ بات تمہارے اوپر زیب نہیں تھی، کاش کہ کسی اور نے کہا ہوتا۔ اور سنو اس کا جواب یہ ہے، نعم نفر من قدر اللہ لا قدر اللہ، جی ہاں ہم اللہ کے ایک فیصلے سے دوسرے فیصلے کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے جو نبی نے بیان کیا کہ اگر وہاں وبا ہے اور تم وہاں موجود نہیں ہو تو مت جاؤ، اللہ کے ایک فیصلے سے دوسرے فیصلے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو غرضے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ واقعہ بیان کر کے کیا بتایا کہ میدان جہاد میں اگر تمہیں جانے کی ضرورت پیش آئے تو یہ نہ سوچنا وہاں گئے تو پھر مر جائیں گے، اس لیے وقت اگر آئے گا تو یہاں بھی مر جاؤ گے۔ جنگ میں جانے سے کسی کی موت نہیں آتی، اور جنگ سے بھاگنے سے کوئی آدمی موت سے بچ نہیں سکتا، اس لیے اس سے بہتر کیا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی جان دی جائے۔ اللہ اس مضمون کو قرآن کریم کی آیت میں اس واقعے کو اللہ نے کیسے بیان کیا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، کتنے تھے؟ 10,000، حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے تھے۔ اے پیغمبر کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ اب اس پر ایک سوال ہونا چاہیے، ذہن میں آنا چاہیے، اگر غور سے سنیں گے آپ۔ اللہ کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ واقعہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کا آج سے سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ ہے، تو پھر دیکھنے کی بات کیسے کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز میں سورت پڑھی جاتی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ جو کعبے کو ڈھانے آئے تھے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی کی ولادت سے 50 دن پہلے کا ہے، اور اللہ کہہ رہا کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ بھائی دیکھیں گے کیسے، جب پیدا ہی نہیں ہوا تو دیکھیں گے کیسے؟ مگر قرآن میں الم ترا، اور کئی جگہ اس طرح قرآن میں آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترا کے معنی دیکھنا، اور دیکھنا دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے دل سے دیکھنا۔ آنکھیں بھی اندھی ہوتی ہیں اور دل بھی اندھا ہوتا ہے، اور دل کا اندھا ہونا آنکھوں کے اندھا ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو آنکھیں بھی دیکھتی، آنکھیں کیا دیکھتی؟ آنکھوں کو دیکھنے کا مطلب علم، آنکھوں سے دیکھا جاتا، اور دل سے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کا علم ہو جانا، کسی چیز کی معلومات ہو جانا۔ تو علم تعالیٰ کا مطلب ہوتا علم تعلم، اے پیغمبر کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہوا؟ علم تعالیٰ کا مطلب کہ آپ نے نہیں دیکھا، مطلب کیا کہ آپ کو یہ بات پتہ نہیں چلی، کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے؟
مگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرا کہ آپ کو معلوم نہیں، بلکہ علم ترا، ترا کا لفظ کیوں آتا ہے؟ ترا کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ جیسے دیکھ کر کسی چیز کا یقین ہو جاتا ہے دیکھنے کے بعد، ایسے ہی اس واقعے کا آپ کو یقین ہے۔ ارے ہے نہیں، دیکھنے کے بعد یقین بڑھ جاتا ہے، مگر اے پیغمبر آپ کو اس سے زیادہ یقین ہے۔ تو غرض ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، اور اللہ کا حکم نافذ ہوا، وہ فوراً کیسے مرے؟ فرشتے نے ایک آواز لگائی اور سب کے سب موت کی نیند سو۔ ثم احیاہم، اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا، اور کیسے زندہ کیا؟ پیغمبر کی دعا سے۔ کیا نام تھا ان پیغمبر کا؟ کیا نام تھا؟ ارے ابھی تو بتایا تھا، کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام وہ گزرے، لانچے پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں بھاگے تھے، ہم نے موت دے دی، اللہ ان کو زندہ کر دیے، اللہ ان کو زندہ کر دیا۔ فرمایا ثم احیاہم، پھر اللہ ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں کے حال پر بہت فضل و کرم کرنے والے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیا اور دوسرے لوگوں کو دکھا دیا، اور ہم کو یہ واقعہ سنا دیا تاکہ بڑھ جائے یقین کہ مرنے کے بعد خدا اسی طریقے سے پوری کائنات کے لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یہ نعمت ہے مگر زیادہ تر لوگ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ واقعہ سنا کر اللہ ایمان والوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ لہذا جب جان اللہ کے قبضے میں ہے، وقت سے پہلے آ نہیں سکتی، لہذا سنو، اللہ کے حکم پہ عمل کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور یہ مت سوچو میدان جہاد میں اگر جائیں گے تو مر جائیں گے، اور یہ مت سوچو اگر نہیں جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے۔ دیکھو اسلام کے عظیم سپہ سالار، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، یعنی حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، 3000 کا لشکر اور 2 لاکھ سے ٹکرایا، اور خالد کو جب لوگوں نے امام بنایا تو 9 تلواریں ٹوٹ گئیں حضرت خالد کی۔ اللہ کے نبی نے کہا جھنڈا اس نے لیا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ جس جنگ میں چلے گئے شکست نام کی کوئی چیز جانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو اپنے زمانے میں معزول کر دیا ان کے عہدے سے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ خالد ہیں تو فتح ہے، اور اگر خالد خدا نہ خواستہ شہید ہو گئے، نہ ہوئے جس دن خالد مسلمانوں کے لشکر میں، مسلمان سوچیں گے آج تو بڑی مشکل ہے، خالد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے معزول کر دیا نہیں، اور دکھا دیا کہ خالد کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مگر خالد کو معزول کرنے کا یہ مطلب نہیں خالد نے کہا اچھا ہمیں ہٹا دیا ہم نہیں لڑیں گے۔ خالد نے کہا پہلے امیر ہو کے لڑتے تھے، اب سپاہی بن کے لڑیں گے، ہمارا کام تو اسلام کی خدمت کرنا ہے۔ یہ کس دنیا کے لوگ تھے، کس دھرتی کے لوگ تھے، کس مزاج کے لوگ تھے، کتنے مخلص تھے صحابہ، اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے اوپر جو آدمی شک کرے کہ ان کی نیت خراب تھی اور ان کی نیت ایسی تھی اور ان کی نیت ویسی تھی، تو ظاہر بات ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جن کے اخلاص کا یہ عالم۔
اور کوئی آدمی کمال والا ہو، میں کمال ہو ہنر، اور پبلک بھی اس کی معتقد ہو، ارے ہو رہی ہو، سارے لوگ معتقد تھے خالد کے، نہیں خالد کے، خالد ہیں تو فتح ہوگی، ایسے موقع پر اگر امیر کوئی حکم دے بھی دے تو وہ آدمی بغاوت کر سکتا ہے کہ نہیں مانیں گے ہم، اور ساری پبلک اس کی حمایت کرے گی۔ مگر صحابہ میں اس کو سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ سوچئے موقع بھی تھا، کسی حضرت خالد نے ایک لفظ کہا، کوئی اس موقع پر حضرت عمر کو نہیں کرنا چاہیے، تو میں تو میدان جنگ میں تھا، تو فوراً دوسرے صحابی بولے خالد فتنہ نہ پیدا کرو، فتنہ نہ پیدا کرو۔ جیسے اس نے کہا فتنہ نہ پیدا کرو، حضرت خالد نے کہا جب تک عمر ہے فتنہ نہیں پیدا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں، معذول بھی کیا جا رہا ہے مگر ایک دوسرے کے مقام کا اعتراف کر رہے ہیں، حضرت عمر کیا چیز ہیں، یہ ہیں حضرات صحابہ کرام۔ تو غرضے کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں سے واپس ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، اور یہ مت سمجھو کہ اگر جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، اور گھر میں لیٹے رہیں گے تو بچ جائیں گے، مت سوچو۔ خالد بن ولید 100 جنگیں لڑی خالد بن ولید نے، اور ہر جنگ میں شہادت کی تمنا لے کے گئے، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ تیر کا تلوار کا نشان نہ ہو، مگر کسی جنگ میں حضرت خالد شہید نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو تلوار کہا ہے، کس کی؟ اللہ کی تلوار۔ یہ شہید ہونے کا مطلب یہ تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار ٹوٹے گی نہیں۔ حضرت خالد کو تمنا تو تھی، لیکن اخیر وقت میں بستر پر ان کو موت آئی۔ جب بستر پر ان کی اخیر وقت آیا تو رو رہے، تو افسوس کر رہے تھے، زندگی بھر میں شہادت کی تمنا کرتا رہا، لیکن افسوس شہادت میرے مقدر میں نہیں تھی، بستر پہ میں جان دے رہا ہوں، اللہ بزدلوں کو کبھی آرام نہ دے۔ خالد نے بتایا اتنی جنگوں میں گیا، میں مرا ہی نہیں، جنگ میں جانے سے تو کوئی تھوڑی نہ مرتا ہے، وہ تو جس طرح اللہ نے لکھا ہے، جب لکھا ہے اس وقت اس آدمی کی موت آئے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شہادت 2.5 مہینے رونے کی چیز ہے، ہر سال رونے کی چیز ہے، رلانے کی چیز ہے، ہنگامہ برپا کرنے کی چیز ہے۔ ارے شہادت وہ نعمت ہے خالد جس کو زندگی بھر تلاش کرتے رہے، اور جب نہیں ملی تو نہ ملنے پہ رو رہے ہیں، اور یہ کیسے ظالم ہے جو شہادت ملنے پر رو رہے ہیں، بتائیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا شہیدوں کے بارے میں؟ فریحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش ہوتے ہیں شہید، اللہ جو ان کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ شہید تو خوش ہو رہے ہیں مگر یہ رو رہے ہیں۔ کسی آدمی کو کسی نعمت اگر ملے اور اس نعمت کے ملنے پہ کوئی آدمی روئے تو کیا کہا جائے؟ یہ اس کا پکا دوست ہے، یہ دشمن ہے اس کا۔ میاں رو رہے ہو تم، وہاں عہدہ ملا، منصب ملا، عظمت ملی، اور عظیم الشان اللہ نے درجہ اور رتبہ عطا کیا، تم رو رہے ہو؟ حسین اپنی شہادت پہ سرخرو ہیں، مگر یہ رونے والے انہیں بے قرار کرتے ہیں۔ یہ رونا یہ کیا ہے؟ تو بے قرار کرنا ہے۔ تو غرضے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقین رکھو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب جہاد کا موقع آئے، جو آدمی بہانے بنائے اس کی بات بھی سن رہا ہے، جو جہاد میں جانے کی ترغیب دے رہا ہے اس کی بات بھی سن رہا ہے، اور یہ علیم جانتا بھی ہے دل سے، آدمی دل کے اندر کیا ہے اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ پھر جہاد میں جان کی ضرورت ہے، اور جان کے ساتھ ساتھ بولو مال کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار ہو، پھر کیا کہا؟ اور جہاد میں مال کی قربانی بھی پیش کرو۔ کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ پہلے جہاد میں پیسہ دو، دین کے کام میں پیسہ لاؤ، یہ تھوڑی کہا خدا نے۔ خدا نے کیا کہا؟
من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے دے؟ کس کو؟ اللہ کو قرضہ۔ کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کے خرچ کروانے کا اور اپنے بندوں کو تعلیم دینے؟ کون ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کون ہے جو ایسے کو خرچہ دے دے، ایسے کو قرضہ دے دے جس کے وہاں دینے کے بعد پیسہ مرتا نہیں ہے، اور جو ظالم بھی نہیں ہے کہ پیسہ واپس نہ کرے، اور جاہل بھی نہیں ہے کہ پیسہ لینے کے بعد بھول جائے، بلکہ وہ ایسا ہے جتنا اس کو دیا جاتا ہے اسے بڑھا کے واپس کرتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے وہاں آدمی پیسہ دیتے ہوئے کیوں ڈرتا ہے؟ بتائیے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ لینے تو آئیں بڑے خوشی خوشی، مگر جب دینے کا ٹائم ہے تو جان نکل جائے گی، منہ چھپائے پھریں گے، وقت پر ملے گا نہیں گا، تعلقات خراب ہو جائیں گے، جو کچھ رہی صحیح چل رہی ہے یہ بھی بدمزگی پیدا ہو جائے گی، اسی لیے تو نہیں دیتا آدمی، مر جائے گا۔ کیا ٹھکانہ آج مالدار کل غریب ہو جائے۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا کون ہے جو اللہ کو قرض دے دے؟ قرض کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قرض کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرضے کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے، قرضے کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے، یعنی اس کی واپسی یقینی ہے۔ اگر تم اللہ کو قرضہ دو گے تو یقیناً جو تم نے خرچ کیا ہے یہ تمہیں واپس مل کر رہے گا، اور پھر اتنا نہیں ملے گا، کتنا؟ کئی گنا۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے دے؟ اللہ کے اس اعلان کو سننے کے بعد تین طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، یہودی کہ اچھا مسلمانوں کا خدا قرضہ مانگ رہا ہے، اس کا مطلب مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، قرآن نے اس کا جواب دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بخیل ہو گئے، یعنی ہے تو سن تو لیا مگر عمل نہیں کر رہے، مگر جو واقعی صحابہ کرام تھے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو قرضہ دینا شروع کر دیا۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ۔ وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ نے قرضہ مانگا ہے حضور، من یقرض اللہ قرضا حسنا، میرے مالک نے قرض مانگا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہلے میرے آقا میرے پاس 2 باغ ہیں، کل میری کائنات اور سرمایہ زندگی کا 2 باغ ہیں، میں یہ دونوں باغ اللہ تعالیٰ کو قرضے میں دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ، دونوں نہیں، بیوی بچے بھی تو تمہارے ہیں، ان کا بھی تو حق ہے، لہذا ایک باغ اپنی ضروریات کے لیے رکھو اور ایک باغ اللہ کے راستے میں دے دو۔ حضرت ابو دحداح نے کہا اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں یہ میرا باغ جو سب سے قیمتی ہے، جس میں 600 درخت ہیں، میں اس کو اللہ تعالیٰ کو قرضے میں دے رہا ہوں، دین کے کاموں کے لیے دے رہا ہوں، جہاد کی ضرورتوں کے لیے دے رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑا اچھا قرضہ ہے۔ حضرت ابو دحداح وہاں سے آئے اور ان کی بیوی بچے اسی باغ میں تھے، کہلے یا ام دحداح، اے دحداح کی ماں باہر آ جاؤ، یہ باغ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے، نکلو باہر، کہیں اور چلتے ہیں۔ یہ ہیں وہ صحابہ، مال اسلام نے مانگا تو لگے ڈھیر کے ڈھیر، اور خون اسلام نے مانگا تو سبھی تر نکلے۔ صحابہ سے اللہ نے جو مانگا انہوں نے فوراً اس کو پورا کر دیا۔ جب کہا صدقہ کرو، اب کھانے کو ان کے گھر پہ تو تھا اس دن، کل کے لیے کچھ نہیں تھا، صدقے کے لیے پیسہ نہیں ہے، مگر اللہ کے حکم سننے کے بعد صحابہ نے یہ نہیں کہا ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو مالداروں سے کہا ہے آپ نے، بلکہ وہ باقاعدہ بازار گئے، انہوں نے مزدوری کی، مزدوری کر کے جو ملا اس میں سے کچھ گھر پہ رکھا اور کچھ کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا۔ ہر صحابی کا یہی حال تھا، مگر سب سے زیادہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا اور سب سے پہلے دیا وہ کون ہے؟ حضرت
مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا کہ سارا گھر قدموں پہ لا کے دھر دیا، پورا سال سامان۔ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے؟ قرض حسنا کا مطلب دین کے کاموں میں خرچ کرو، اللہ کا وعدہ ہے یہ پیسہ مرے گا نہیں، ملے گا، قیامت میں تو ملے گا، اسی دنیا میں اللہ تمہیں دے گا، اور جتنا خرچ کرو گے اتنا ملے گا، اتنا ہی ملے گا نہیں، فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا کئی گنا، ایک گنا نہیں، دو گنا نہیں، فَيُضَاعِفُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا دے گا، أَضْعَافًا كَثِيرًا، بہت گنا۔ کثیرہ جب اللہ کہہ دے بہت، اس کا مطلب یہ ہے اس کو سوچنے کے لیے آدمی کے پاس دماغ نہیں ہے کتنا ہوگا، اللہ دے گا۔ اور عجیب بات، اللہ کا قرضہ دے دے، ہے نا، کون ہے اللہ کو قرضہ دے دے، یعنی اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو قرضہ تو وہ دیتا ہے جو آدمی مال کا مالک ہو۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے، یہ ہم اس کے مالک ہیں کیا؟ بتائیے، جب پیدا ہوئے ساتھ میں لے کے آئے تھے نا پراپرٹی، جائیداد، اس کے کاغذات یہ سب لے کے آئے تھے، یہ سب تو خدا کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے دے، جو ہمارا دیا ہوا ہے اسی میں سے دے دو۔ یہ کاہے کے لیے؟ تاکہ گراں نہ گزرے، تم جو دے رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، ہم ہی نے تمہارے پاس رکھوایا تھا، اس میں سے دے دو، اگر دے دو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ ارے ہے یا نہیں؟ اس لیے سمجھنے والوں نے کیا سمجھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے مالک بنا دیا، اللہ کا اس میں سے تھوڑا دے دو، ہم تمہیں بہت زیادہ دیں گے۔ اسی لیے اس حقیقت کو ہم نے تو نہیں سمجھا، اس حقیقت کو صحابہ نے واقعی سمجھا تھا۔ حضرت عثمان کیا کیا تھا انہوں نے؟ جو مدینے کے تاجر آئے تھے ان سے غلہ خریدنے کے لیے، جب قحط پڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ بیچیں گے، کتنا کا؟ خرید پر 1 روپیہ زیادہ دیں گے آپ کو۔ نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کل 2 روپے لے لیجیے، اس سے زیادہ مل رہا ہے، 3 لے لیجیے، اس سے زیادہ مل رہا ہے، 5 لے لیجیے، اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کون دے رہا ہے آپ کو؟ کہنے لگے سنو، اللہ سے میں نے سودا کر لیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے وہ 1 کے 10 دیتا ہے، دے پاؤ گے تم لوگ؟ یہ سب کا سب میرے مدینہ کے لیے صدقہ ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور یہ مت سوچنا خرچ کر دیں گے تو پھر کھائیں گے کہاں سے، اور فقیر و قلاش ہو جائیں گے۔ اس لیے غربت ہو یا مالداری ہو، یہ آدمی کے چاہنے سے نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ جس کو چاہتا ہے تنگ دست بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو خوب نواز دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے سے کم نہیں ہوگا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا، اور وہاں جزا اور سزا ہوگی، نیکیوں پر بدلے ملیں گے اور برائیوں پر سزا ملے گی۔ اللہ نے بتایا غربت اور امیری، بادشاہت اور فقیری، یہ کوئی آدمی فقیر بننا چاہے گا؟ کوئی آدمی چاہے گا ہم غریب ہو جائیں؟ ہر آدمی چاہے گا ہم کیا قارون جیسا خزانہ ہمیں مل جائے، مگر چاہا ہوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بتانے کے لیے اللہ کے قبضے میں ہے۔ دوسرا واقعہ قرآن کی آیتوں میں بیان فرما رہا ہے، کیسے ایک آدمی کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، غریب آدمی۔ فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی اس جماعت کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک رہے بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل شریعت پر عمل کرتے رہے،
اللہ کی مدد آتی رہی، برکتیں ہوتی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان سے ہٹ گئی، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دقتیں آئیں، دشمنوں نے حملہ کیا۔ ایک بادشاہ کا، اس کا نام تھا جالوت، قوم عمالقہ کا، اس نے بنی اسرائیل کے اوپر قبضہ کیا، ان کے بہت سے علاقوں کو چھین لیا، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور بہت سارے لوگوں کو اس نے غلام بنا لیا۔ پریشانی کا یہ عالم، مصیبت کا یہ عالم۔ بادشاہ، جس خاندان میں بادشاہ ہوتے تھے اس میں کوئی آدمی نہیں بچا، جس میں نبی پیدا ہوتے تھے اس میں بھی کوئی نہیں بچا، بڑے پریشان۔ ایک عورت تھی اس خاندان کی جس میں نبی ہوتے آئے، اس کا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ سارے بنی اسرائیل دعا کر رہے تھے، اللہ کرے اس عورت کے وہاں امید ہے، اس کے جو بچہ پیدا ہو وہ نبی ہو۔ وہ بھی دعا کر رہی۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور ان سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام رکھا شمویل۔ شمویل، شمویل کے معنی سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، جو دعائیں ان لوگوں نے کی تھی اللہ نے سن لی، بیٹا پیدا ہوا۔ یہی بڑے ہو کر نبی بنے حضرت شمویل علیہ السلام۔ تو جب ان لوگوں نے سارے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور قید کر لیا، تباہی مچائی، تو بنی اسرائیل نے پیغمبر سے آ کے کہا، حضرت شمویل سے، کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے ہم میں، تاکہ اس کے ماتحت ہو کر ہم اپنے دشمنوں سے مقابلہ کریں، اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس لیں، اپنی اولاد کو آزاد کرائیں۔ پیغمبر کے پاس یہ درخواست لے کر کے آئے تو پیغمبر نے پہلے ان کو جانچا اور پرکھا، خالی زبانی قوالی ہے یا واقعی لڑو گے بھی؟ تو انہوں نے کہا کیسے نہیں لڑیں گے، بچے میرے قید میں ہیں، علاقے میرے دشمن کے پاس ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے بادشاہ اللہ نے طالوت کو بنایا ہے۔ طالوت اس زمانے میں ایک صاحب تھے، انہی میں طالوت، اور یہ طالوت صاحب کیا تھے؟ سکے تھے۔ سکہ جانتے ہیں؟ سقہ، پہلے زمانے میں جو لوگ مسافروں کو اور لوگوں کو چند پیسوں کے لیے پانی پلایا کرتے تھے مشکیزہ لے کر کے، ان کو کہا جاتا ہے سقہ۔ یہ وہ آدمی تھے جن کو بادشاہ بنایا گیا۔ بعض کہتے ہیں وہ دباغ تھے، دباغ کہتے ہیں اس آدمی کو جو دباغت کرتا ہے، یعنی کھالوں کو کلر کرتا تھا، کھالوں میں میٹیریل لگا کر کے اور اس کے اوپر پالش کیا کرتا تھا، یہ کام تھا ان کا۔ یہ سباغ رنگریز تھے، مگر اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سقہ آدمی بھی ایک لمحے میں بادشاہ بن جاتا ہے، اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ سنیے کیا واقعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا تم نے بنی اسرائیل کی اس جماعت کی طرف نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ، جب انہوں نے کہا اپنے زمانے کے نبی سے، اور وہ نبی کون تھے؟ کیا نام بتایا تھا ابھی؟ شمویل، شمویل علیہ السلام۔ کیا کہا؟ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی ماتحتی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں، دشمنوں سے مقابلہ کریں، اللہ کے بندوں کو آزاد کرائیں، چھینے ہوئے علاقے واپس لیں۔ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہا کیا تم سے یہ امید ہے جب جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا جائے کہ تو اس کے بعد تم لوگ جہاد نہ کرو؟ ایسا تو نہیں ہوگا، ابھی تو کہہ رہو کوئی بادشاہ مقرر کر دو جہاد کریں گے، ایسا تو نہیں کرو گے۔ جب بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور جہاد کا حکم دیا جائے تو تم لوگ جہاد سے پیچھے ہٹ جاؤ، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے
جبکہ بہت بڑا سبب موجود ہے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں؟ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا، حالانکہ ہم لوگوں کو ہمارے شہروں سے نکال باہر کیا گیا، وَأَبْنَائِنَا، اور ہم سے ہماری اولاد بھی چھین لی گئی اور قید کر دی گئی ہے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اللہ فرماتا اور جب ان پر جہاد فرض ہوا تو ان سب نے منہ موڑ لیا جہاد کرنے سے، مگر تھوڑے سے بچے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو، اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اور جانتا ہی نہیں پھر قیامت کے دن ان کو انعام بھی دے گا۔ اچھا جگ رہے ہیں آپ، سزا دے گا اللہ تعالیٰ۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تو نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ جب کہا بادشاہ مقرر کیا ہے تو ان لوگوں نے کہا طالوت، ارے یہ تو لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ تو رنگ ریز، یہ تو کھال کا کام کرتے ہیں، یہ کہیں بادشاہت کے لائق ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے جیسا کمزور آدمی یہ بادشاہ بننا دیا جائے؟ کیا کہا انہوں نے؟ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، ان کو ہم پر حکومت کرنے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ نحن احق بالملک منہ، اور حکومت کے ہم ان کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہم ہیں، ہم دولت والے ہیں، مال والے ہیں، اور ان کا نہ خاندان ہے، نہ کوئی کردار ہے، اور نہ کوئی حیثیت ہے۔ کیا کہا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا مِّنَ الْمَالِ، اور اس آدمی کو تو مال کی زیادتی بھی اس کے پاس نہیں ہے، وسعت بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، ایک فقیر آدمی، ایک مزدور آدمی، ایک غریب آدمی، یہ کہیں بادشاہت کے لائق ہے؟ یہ کہا تو پیغمبر نے جواب میں کیا کہا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، دیکھو باتیں مت بناؤ، طالوت کو جو بادشاہ مقرر کیا ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے، کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ کتنے ظالم ہو تم، اللہ کے مقرر کرنے پہ اعتراض کر رہے ہو۔ صحابہ کو صحابہ نبی نے نہیں بنایا، اللہ نے ان کو نبی کے صحابہ ہونے کے لیے منتخب کیا۔ نبی کے رشتہ دار خود سے رشتہ دار نہیں بنے، اللہ نے اپنے محبوب کے رشتے کے لیے ان کو منتخب کیا ہے۔ اب اگر جو ان پر اعتراض کر رہا ہے اس کا اعتراض صحابہ پر نہیں ہے، نبی پر نہیں ہے، کس پر ہے؟ اللہ پر۔ یہ یہودی ہیں جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، اور یہ بھی یہودی تھے جو نبی کے سامنے اللہ کے مقرر کیے ہوئے بادشاہ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے ان کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ دوسری بات، غریبی سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے تمہیں؟ بادشاہ ہونے کے لیے جو چیزیں ہونا چاہیے وہ موجود ہیں ان میں۔ بادشاہ کیا ہونا چاہیے؟ جاہل ہونا چاہیے نا، ہے پڑھا لکھا ہونا چاہیے تاکہ حکومت کا نظام چلا سکے، ان کے پاس علم بھی ہے۔ دوسرے، بادشاہ ایسا ہونا چاہیے جو بالکل حقیر اور بالکل ایک دم سے کالا کلوٹا، کوئی جسم بھی نہ ہو، کوئی روب بھی نہ ہو، کوئی وجاہت بھی نہ ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ اس کو دیکھ کر لوگوں کو ہیبت طاری ہو، اور یہ دونوں چیزیں طالوت میں بولو موجود ہے۔ کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے ان کو تمہارے لیے منتخب کیا، مقرر کیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں اور ان کی جسامت میں، ہائٹ میں، قد و قامت میں اللہ نے زیادتی دی ہے۔ عام لوگوں کے مقابلے میں باروب بھی ہیں، ڈیل ڈول بھی اچھا ہے، قد و قامت بھی اچھا ہے، اور علم بھی ان کے پاس ہے۔ ارے پیسے ہی تو نہیں ہے، تم سب کچھ پیسے کو سمجھتے ہو؟ جب اللہ نے مقرر کیا ہے تو اللہ جب چاہے فقیر سے بولو مالدار بنا دے۔ جب اللہ نے مقرر کیا تو پیسہ نہ ہونا یہ کوئی اعتراض کی بات ہے؟ کیا کہا؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔
آپ کے تمنا کرنے سے، فیصلہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، یعنی اگر یہ فقیر ہے تو کیا ہوا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ ان کو مالدار بنا سکتا ہے۔ اللہ کس کو مالدار بناتا ہے؟ علیم، وہ جانتا ہے کون دولت کا زیادہ مستحق ہے اور کون غریب رہنے کے لائق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گنجے کو ناخون نہیں دیتا۔ تو گنجے کو ناخون اگر دے دیے جائیں، یہ اس کے اوپر نوازش ہے یا ظلم ہے؟ یہ تو ظلم ہے نا، وہ نقصان کرے گا اپنا۔ ایسے جو آدمی فقیر اللہ نے جس کو بنایا ہے، اس کا فقیر رہنا ہی اچھا ہے۔ اگر یہ اس کو مال مل گیا تو یہ وقت کا قارون بن جائے گا یا فرعون بن جائے گا۔ یہ بندہ جب ہی رہے گا جب تک غریب ہے، اور جس کو اللہ نے دولت دے دی وہ دولت دیے جانے کے لائق تھا۔ اس لیے اللہ جانتا ہے یہ اتنا کمزور آدمی ہے، اگر اس کے وہاں پیسہ نہ ہوا تو یہ چند ٹکے کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالے گا، اس لیے اس کو غنی بنا دو، دولت مند بنا دو، تاکہ اس کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس لیے اللہ کے معاملے میں دخل نہ دو، اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ دوسری چیز، اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہے اور جسمانی قوت و طاقت بھی دی ہے، روب بھی دیا ہے۔ اور تیسری چیز، پیسہ نہیں ہے تو اللہ واسع ہے، اللہ کے پاس بڑی دولت ہے، اللہ جب چاہے بے نیاز کر دے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے تو مانے لیتے ہیں، مگر اگر کوئی نشانی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھا دی جائے کہ ان کو بادشاہ اللہ ہی نے بنایا ہے تو ہم لوگوں کو پورا یقین ہو جائے گا اور دل ہم لوگوں کا مطمئن ہو جائے گا۔ اب بھی نشانی مانگ رہے ہیں، تو نشانی انہوں نے بتائی۔ کیا نشانی بنائی؟ کہ دیکھو بنی اسرائیل میں ایک تابوت تھا۔ کیا تھا؟ وہ تابوت نہیں جو محرم میں اٹھایا جاتا ہے، تابوت ایک صندوق تھا۔ اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل ہوئی اس کی تختیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے، ہارون علیہ السلام کے کپڑے، اور اس میں تشت، اور اس میں ان کا عصا، لاٹھی، تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ وہ صندوق جب بنی اسرائیل لڑتے تھے، دشمن کے مقابلے میں جاتے تھے تو وہ صندوق آگے رکھا جاتا تھا۔ اللہ اس کی برکت سے دشمن کو مغلوب کر دیتا تھا اور بنی اسرائیل کو کیا کر دیتا تھا؟ غالب، فتح ہوتی تھی۔ جب جالوت نے ان لوگوں پر حملہ کیا، ان کے علاقے چھینے، ان کے بچے یتیم کیے، ان کو گرفتار کیا، تو وہ صندوق بھی اپنے وہاں لے کے چلا گیا۔ اور جب صندوق لے گیا، اب یہی تو ان کی جیت کا سبب تھا، اب تو بالکل یہ بزدل بن گئے، کتاب اگر جائیں گے صندوق تو ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ تمنا کر رہے تھے کہ کوئی نشانی اگر مل جائے کہ واقعی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہے تو اطمینان ہو جائے گا۔ تو ان نبی نے کہا کہ دیکھو نشانی دیکھنا چاہتے تو سنو، وہ جو صندوق تھا جو جالوت کے قبضے میں چلا گیا، نشانی یہ ہے کہ بغیر اس کو لائے ہوئے اللہ تعالیٰ اس صندوق کو طالوت کے دروازے پر پہنچا دے گا، اور جب وہ طالوت کے دروازے پہ پہنچے گا تب تو تمہیں یقین آ جائے گا اللہ ہی نے مقرر کیا۔ اب اللہ نے اس تابوت کے پہنچنے کا انتظام کیا۔ وہ انتظام کیا تھا کہ جس بستی میں اسے رکھا جاتا تھا وہاں وبا پھیل جاتی تھی، لوگ مرنے لگتے تھے۔ 5 بستیاں ویران ہو گئی، 5 شہر۔ تو لوگوں کی رائے یہ ہوئی یہ اسی کی وجہ سے ہے، جو برکت کا ذریعہ تھا اللہ نے اسی کو ان کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنا دیا۔ حجر اسود برکت کا ذریعہ ہے، کتنا مبارک پتھر، جو چومے وہ گناہوں کو اپنے اندر چوس لیتا ہے، سفید تھا کالا ہو گیا۔
لیے گناہوں کا اثر دل پر کالک کی شکل میں لگ جاتا ہے، چوستے چوستے وہ کالا ہو گیا۔ یہ حجر اسود بھی قرابطہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے، ان کا ایک حاکم تھا ابو طاہر، اس نے حاجیوں کو بھی مارا اور اس نے حجر اسود کو اکھاڑا اور اکھاڑ کر کے وہ اپنے ملک میں لے گیا۔ 22 سال تک مسلمانوں نے حج کیا اور حجر اسود وہاں پر نہیں تھا، انہی کے قبضے میں تھا۔ مگر اللہ نے کیا نظام کیا، وہاں تک اپنے مصر تک لے جانے میں جس اونٹ پر اسے رکھا جاتا تھا وہ اونٹ مر جاتا تھا، نہ معلوم کتنے اونٹ مرے، حجر اسود کو لے جا کے چھین کے لے گئے۔ پھر بادشاہ وقت نے ان کو پیسہ دیا اور کہا کہ یہ نشانی واپس کر دو، بھائی پیسہ تمہیں چاہیے پیسہ لے لو، وہ راضی ہو گیا۔ تو ابو عبداللہ ایک محدث تھے، ان کو ساتھ میں بھیجا کہ جاؤ اور حجر اسود کو لے کر کے آؤ، مگر ڈپلیکیٹ حجر اسود نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے دیا پیسہ، انہوں نے ایک حجر اسود دکھایا، یہ لے جائیے۔ تو ابو عبداللہ نے کہا یہ حجر اسود ہم نہیں لیں گے، اصلی لیں گے۔ کہیں کیسے؟ کہا اصلی حجر اسود جو ہے وہ آگ میں گرم نہیں ہوگا اور پانی میں ڈوبے گا نہیں، میرے سامنے پانی منگائیے، آگ منگائیے، اس کو ڈالا گیا تو گرم ہو گیا اور پانی میں ڈالا تو ڈوب گیا، کہ یہ نہیں ہمیں چاہیے، ہم نے پیسے دیے آپ کو۔ پھر اصلی حجر اسود وہ لے کر کے آئے، جب وہ لے کے جایا جا رہا تھا تو کئی اونٹ مر گئے تھے، اور جب واپس لے کر کے آئے اصلی جگہ کی طرف آ رہا ہے تو ایک دبلا پتلا اونٹ اس کو لے کر کے مکے پہنچ گیا۔ تو تابوت سکینہ، یہ جو تابوت تھا، صندوق تھا، جب وہ لے کر جالوت گیا تو وہاں تباہی مچ گئی، 5 شہر ویران ہو گئے، اور یہ برکت کی چیز تھی جس سے فتح ہوتی تھی بنی اسرائیل کو، وہ ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ انہوں نے یہ طے کیا اب اسی کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو ہمارے وہاں برکت ہوگی۔ چنانچہ 2 اونٹوں پر، ایک بیل گاڑی پر انہوں نے وہ تابوت رکھا اور روانہ کر دیا۔ فرشتے اس کو ہٹاتے ہوئے لے آئے، کہاں؟ تالوت کے دروازے پر، اور جب تالوت کے دروازے پہ وہ صندوق انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، واقعی اللہ کے مقرر کردہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ یہ بادشاہ ہیں۔ پھر کیا ہوا سنیے، اللہ فرماتا ہے قال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت، ان کے نبی نے ان سے یہ کہا ان کے ملک کی، ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت، وہ صندوق۔ کیسا صندوق؟ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں اطمینان ہے، سکون ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس میں توریت ہے، توریت اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ برکت کا ذریعہ ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور بقیہ وہ چیزیں ہیں جن کو چھوڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کے گھر والوں نے اور ہارون کے گھر والوں نے، تبرکات ہیں، ان کے کپڑے ہیں، ان کا عصا ہے اور دوسری چیزیں ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بلا شبہ اس میں نشانی ہے اگر تم یقین رکھنا چاہو۔ جب وہ آ گیا اب ان کو یقین آیا بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ سلامت کے ساتھ یہ دشمن سے لڑنے کے لیے لشکر چلا، کس کی ماتحتی میں؟ طالوت کی ماتحتی میں۔ پیغمبر کون ہے ان کے زمانے میں؟ حضرت شمویل۔ لشکر کتنا بڑا تھا؟ 80,000، 80,000 کا لشکر۔ جب کبھی کوئی اس طرح کے حالات آتے ہیں تو ایک دم سے بھیڑ چل پڑتی ہے نا، تجربے کار تو ہوتے نہیں، ہم بھی چلیں گے ہم بھی چلیں گے، اور جب ادھر سے مقابلہ ہوتا ہے تو کمزور دل والے بھاگتے ہیں، جب بھاگتے ہیں تو باقی لوگوں کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، پیر اکھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے وہ کتنے بڑے عالم تھے اور کتنے کیسے عظیم بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی پہلے تمہارا امتحان ہوگا اور وہی اس لشکر میں شامل ہوگا جو امتحان میں پاس ہو جائے۔ امتحان کیسے ہوگا؟ کوئی سوالات نہیں کیے جائیں گے، ٹک نہیں لگوائی جائے گی یہ صحیح ہے یہ صحیح، امتحان کہیں لٹا کے نہیں ہوگا، امتحان اس طرح ہوگا کہ راستے میں ایک نہر پڑے گی اور تمہیں بہت پیاس لگی ہوگی،
جو آدمی اس سے پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا، جو پیاس کو برداشت کر لے گا وہ میرا آدمی، میرے لشکر میں وہ آدمی شامل ہوگا۔ بالکل جس نے نہیں پیا یا جس نے ایک چلو اگر پی لیا، جب بھی چلے گا وہ میرے ساتھ جا سکتا ہے، لیکن جس نے پیٹ بھر کے پیا وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اب بھیڑ تو تھی، وہ نہر اردن ہے، جب وہاں پہ لشکر پہنچا اور پیاس کے سب مارے ہوئے تھے، خوب پیٹ بھر کے پیا، خوب پیٹ بھر کے پیا۔ جتنا کوئی پیتا تھا اتنا ہی پیاس اور بڑھ جاتی تھی اس سے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہے۔ 80,000 میں سے 76,000 ناکارہ ہو گئے پانی پی پی کے، یہ جانے کے لائق نہیں تھے، اللہ کی طرف سے ان کو چھانٹ دیا گیا۔ یہ جنگ میں کیا صبر کریں گے؟ جو پیاس نہ برداشت کر پائے تو میدان جنگ کی سختیوں کو کیا برداشت کرے گا؟ کتنے؟ 76,000۔ کچھ تھے جنہوں نے بالکل نہیں پیا اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے ایک چلو پیا، ان کی پیاس نہیں بڑھی۔ یہ لشکر لے کے جب پہنچے تو پھر طالوت کے لشکر کا جالوت کے لشکر سے مقابلہ ہوا۔ جالوت کے لشکر میں جالوت خود نکلا مقابلے کے لیے، دیکھا تعداد ان کی تھوڑی، اب ان لوگوں نے بھی دیکھا ان کی تعداد بہت ہے، ہماری تعداد صرف 4,000، اور 4,000 میں سے بھی بلکہ جو قاعدے کے لوگ تھے وہ 313 تھے، اور وہاں اتنی بڑی تعداد۔ تو ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے بھائی مقابلہ بڑا سخت ہے، ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرے۔ تو ان میں سے جو کامل ایمان والے تھے کہا کیا غضب کر رہے ہو؟ ارے تعداد سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بھروسے پہ چلو، حق پر ہو، اللہ غالب کرے گا۔ خیر انہوں نے ہمت کی اور اس کے بعد مقابلہ ہوا۔ اب مقابلے کے لیے نکلا کون؟ جالوت۔ اس نے کہا میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں۔ حضرت طالوت نے کہا داؤد علیہ السلام داؤد علیہ السلام نبی نہیں تھے، ان کے والد سے کہا، وہ بھی شامل تھے لشکر میں، اور 6 بیٹے بھی ان کے شامل تھے۔ تو کہا تمہارے بیٹے کہاں ہیں، میں مقابلے کے لیے بھیجوں؟ تو انہوں 6 بیٹوں کو تو بھیجا اور داؤد علیہ السلام کو نہیں سامنے لائے۔ کہلے وہ کہاں ہیں؟ داؤد جو تھے، اللہ جس کو دیتا ہے یوں دیتا ہے، داؤد جب جانے لگے تو 3 پتھر راستے میں انہوں ملے، اور تینوں نے پتھروں نے کہا داؤد مجھے لے لو، ہم تمہارے کام آئیں گے۔ اب داؤد نے ان پتھروں کو رکھ لیا۔ جب بادشاہ نے کہا کہ داؤد کو بلاؤ، داؤد آ گئے۔ کہلے تم کرو گے مقابلہ؟ کہلے جی ہاں ہم کریں گے مقابلہ۔ داؤد اس کے مقابلے میں گئے، اور جو گوفنی ہوتی فلاخن، اس کے اندر پتھر کو رکھا، اور سامنے جالوت جو تھا وہ پورا لوہے میں غرق تھا، کوئی جگہ چوٹ مارنے کے لیے باقی نہیں تھی، صرف متھا کھلا ہوا تھا۔ تو نشانہ لگا کر جو 3 پتھر مارے ہیں وہ آگے سے پیچھے نکل گئے، اور وہ دھڑام سے گرا اور پورے لشکر میں بگدڑ مچ گئی، وہ لشکر پورا ناکام و نامراد ہو گیا۔ بعد میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا۔ اس واقعے کا ذکر ان آیتوں میں اس طرح ہے۔ کیا کہا داؤد علیہ السلام نے؟ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا امتحان لے گا نہر کے ذریعے سے۔ کیسے؟ پیاس بہت لگے گی اور پانی نظر آئے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں جا سکے گا۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو اس میں سے بالکل نہیں پیے گا، صبر کرے گا، پیاس کو برداشت کرے گا، وہ میرا آدمی ہے، میرے ساتھ جائے گا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو ایک چلو پانی اپنے ہاتھ سے لے کر پی لے وہ بھی میرے ساتھ جا سکتا ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، قرآن کہتا ہے تو پورے لشکر کے تمام فوجیوں نے پانی پی لیا پیٹ بھر کے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے لوگ باقی بچے۔
حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں ہم لوگ بدر کے میدان میں کہا کرتے تھے کہ ہماری آج تعداد اتنی ہی ہے جتنی پانی پینے کے بعد طالوت کے لشکر کی تھی. کتنی؟ 300. فرمایا فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، جب نہر کو پار کیا طالوت نے اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے، تو ان میں جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے جب اپنی تعداد کی کمی دیکھی تو کیا کہا؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جالوت سے مقابلہ کرنے کی، اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی. جب انہوں نے یہ بات کہی تو کامل ایمان والوں نے ان کو تسلی دی اور کیا کہا؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے قیامت کے دن ملاقات کرنے والے ہیں، کیا کہا؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ ایسا ہوا چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے. لہذا گھبراؤ نہیں، ہم حق پر ہیں، اللہ کی مدد آئے گی. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ثابت قدمی دکھاؤ، ڈرو نہیں، بزدلی نہیں، اللہ کی مدد آئی. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب سامنے آئے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، تو ان ایمان والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ سامان پر نہ بھروسہ کرتے نہ تعداد پر، ان کا بھروسہ تو بس اللہ پر ہوتا ہے. لہذا اللہ سے انہوں نے دعا کی. کیا دعا کی؟ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر نازل فرمائیے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے، میدان جنگ میں قدموں میں لغزش نہ ہو. وانصرنا على القوم الكافرين، اور اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری کیا کریے؟ مدد نہ کیجئے، مدد کیجئے ہماری. چنانچہ دعا اللہ نے قبول کی. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، طالوت کے لشکر والوں نے جالوت کے لشکر والوں کو اللہ کی توفیق سے اور ہمت و مدد سے شکست دے دی. وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، اور قتل کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. اس وقت تک وہ نبی نہیں تھے مگر بہادر تھے، ہونے والے تھے نا نبی. اللہ جس کو منتخب کرتا ہے نبوت کے لیے تو اس کا بچپن بھی سب سے الگ ہوتا ہے، جوانی بھی الگ ہوتی ہے، صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں. یہی تو تھا موسیٰ علیہ السلام کے وہاں جب انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے ایک تماچا مارا تھا، فرعون کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس نے کہا اچھا یہی بچہ لگتا ہے، قتل کرا دوں گا ابھی. تو بیوی نے فوراً کہا شاہ بادشاہ سلامت، یہ بچہ ہے، اس کو کیا تمیز ہے آگ کے انگارے میں، اس کو کیا تمیز ہے ہیرے اور موتی میں، یہ تو آگ کے انگارے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا امتحان کر لیجیے. تو امتحان باقاعدہ ہوا اور تشت میں ایک طرف ہیرا لا کے رکھا اور ایک طرف آگ کا انگارہ، اور موسیٰ علیہ السلام بچے دودھ پیتے ہوئے. لہذا جیسے وہ سامنے کیا گیا موسیٰ علیہ السلام بڑھا رہے تھے ہاتھ کدھر؟ ہیرے کی طرف. کیوں؟ یہ ہونے والے نبی ہیں، عام بچوں کی طرح تھوڑی تھے. جبریل علیہ السلام نے ہاتھ ان کا بڑھا دیا انگارے کی طرف، اور انہوں نے منہ میں جو ڈالا زبان جل گئی لکنت. تو فرعون کو یقین آیا وہ نہیں ہے. تو بچپن الگ ہوتا ہے. داؤد علیہ السلام ہونے والے پیغمبر تھے، ان کے ہاتھ سے یہ کارنامہ انجام پایا. قتل داؤد جالوتا، قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حکومت بھی عطا فرمائی. دیکھیے کہاں غریب ہیں، وہ پانی پلاتے تھے لوگوں کو، مشکیلے سے اللہ نے بادشاہ بنا دیا. داؤد علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، اللہ نے طالوت نے کہا جو جالوت کو قتل کر دے گا میں اسے حکومت میں بھی شریک کروں گا اور اپنی بیٹی کا اس سے نکاح بھی کر دوں گا. حضرت داؤد نے جب قتل کر دیا جالوت کو تو حضرت طالوت نے اپنی حکومت میں بھی ان کو شریک کیا اور اپنا داماد بھی بنا لیا. اس طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے روزی میں کشادگی کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے
والحکمت، اور پھر اللہ نے ان کو حکمت بھی عطا فرمائی. حکمت سے مراد نبوت یعنی حکومت بھی عطا فرمائی، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی. وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے ان کو وہ سکھایا جو چاہا. صرف یہی نہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آگے جگہ کس کے لیے ہے؟ پیچھے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے ان کو سکھایا جو چاہا. کیا سکھایا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو لوہے سے زرہ بنانا سکھایا. لوہا بغیر آگ دکھائے ہوئے اور بغیر ہتھیار سے پیٹے ہوئے وہ زرہ بنا لیتے تھے. لوہا ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا. موم بننے کا مطلب موم بننے کا مطلب وہ لوہا نہیں رہتا تھا، موم ہو جاتا تھا، موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. اور بہترین قسم کی سب سے پہلا زرہ جس نے بنائی وہ داؤد علیہ السلام. داؤد کو یہ سکھایا کس نے؟ اللہ نے سکھایا. اور کیوں سکھایا؟ داؤد علیہ السلام حکومت کرتے تھے اور یہ بھی پوچھتے تھے لوگوں سے باہر نکل کر لباس بدل کر کے، بھئی تمہارا بادشاہ کیسا ہے؟ تو ہر آدمی کہتا کیا کہنے صاحب، میرے بادشاہ کے ہر طرف امن ہے، چین ہے، انصاف ہے، عدالت ہے. ایک دن اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا انسانی شکل میں. اس سے جب پوچھا اس نے کہا داؤد بادشاہ تو بہت اچھا ہے، ایک کمی ہے اس میں. کیا کمی ہے؟ کہا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے نہیں کھاتا ہے، بلکہ بیت المال کا جو خزانہ ہے اس میں تنخواہ لے کے کھاتے ہیں. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو بہت اچھے تھے. یعنی تاج محل میں ایک کمی ہے، یہ بھی دور ہو جائے تو پھر تاج محل. اب داؤد علیہ السلام تو حالانکہ یہ ناجائز اور حرام نہیں، تو مسلمانوں کا کام کر رہے تھے، تنخواہ لینا جائز ہے. داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ بنانا بھی سکھا دیا اور معجزہ بھی دیا کہ لوہے کو موم کر دیا. اب وہ زرہ بیچتے تھے، اس سے جو پیسہ ملتا تھا اس سے اپنے گھر والوں کا خرچ پورا کرتے تھے. یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ صنعت. اور کیا سکھایا؟ پرندوں کی بولیاں. پرندوں کی بولیاں، پرندے کیا آپس میں بولتے ہیں. داؤد علمنا منطق الطیر، مجھے سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولیاں. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے ان کو سکھایا جو چاہا. اللہ فرماتا ہے اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ دنیا کا دستور ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو دبا لیتا ہے. مگر نظام الہی یہ نہیں ہے. نظام الہی کیا ہے؟ اللہ پھر انہی کمزوروں کو کھڑا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ مقابلے میں آتے ہیں. اللہ ان کی مدد کرتا ہے. اگر یہ اللہ کا نظام نہ ہوتا تو پوری دنیا میں فساد ہی فساد ہوتا. فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ دفع نہ کرتا رہتا، زور نہ توڑ دیتا لوگوں کا بعض کے ذریعے سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد برپا ہو جاتا. نہ مسجدیں رہتی، نہ مندر رہتے، نہ عبادت خانے رہتے، پوری دنیا میں فساد ہو. مگر اللہ کا نظام ہے. تھوڑے لوگ ہوتے ہیں حق پرست ہوتے ہیں، جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے اور فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. یہ دنیا میں یہ تاریخ ہمیشہ دہرائی جاتی رہی ہے. یہ تاریخ طالوت کے ذریعے سے دہرائی گئی، اور جالوت اس کے لشکر کو اللہ نے کمزور لوگوں سے 313 کے ذریعے سے شکست دی تھی. وَلَكِنَّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، عالم والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے. جب حالات ہوتے، جب چاہتا ہے تو مدد کر دیتا ہے، حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کہتا مایوس نہ ہو، یہ ایام ہیں، کبھی کوئی غالب ہے، کوئی مغلوب ہے، کبھی کوئی چھایا ہوا ہے، کبھی کوئی زیر دست ہے. یہ ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں نظام ہے. ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہ بناتے ہیں. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہتا حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا حکومت کو چھین لیتا ہے. اس میں صلاحیت، اس میں مقبولیت، اس میں اللہ کا مقبول ہونا، محبوب بندہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے. اگر اللہ کا مقبول بندہ ہونا شرط ہوتا تو اللہ نمرود کو حکومت نہ دیتا، قارون کو خزانے نہ دیتا، فرعون کو حکومت نہ دیتا. اسی طریقے سے ہر زمانے میں یہی ہوتا نا. اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ فرماتا یہ جو دو واقعے آپ نے سنے کون کون سے؟
ایک تو 10,000 لوگوں کا جان بچانے کے لیے گھر سے نکلنا، اور پھر ان پر موت کا طاری ہو جانا، اور پھر ایک طویل زمانے کے بعد نبی کی دعا سے اللہ کا ان کو زندہ کرنا، یہ واقعہ موجودہ زمانے کا بڑا پرانا تھا، بہت پرانا تھا، اور تاریخ میں لکھا ہوا نہیں، اللہ کے نبی پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، مگر اتنا پرانا واقعہ اتنی تفصیل سے بیان کر دینا جیسے آپ وہاں پر موجود ہوں، یہ دلیل اور علامت اس بات کی ہے کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ واقعہ جالوت کا سے مقابلے کا، طالوت کا بادشاہ ہونا، اور پھر مقابلہ ہونا، اور پھر ان کا غالب ہونا، اور نہر سے پار ہو جانا، اور امتحان لینا، اور تابوت سکینہ کا آ جانا، یہ ساری تفصیلات اور ڈیٹیل آپ نے کیسے بتائی ہیں؟ یقیناً آپ نے تو پڑھا نہیں، کہیں لکھا بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا ہے۔ یہ واقعہ اور اس طرح کے واقعات جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ سنیے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور یہ دلیل ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، واقعی آپ اللہ کے سچے رسولوں میں سے ہیں، ورنہ ان واقعات کو آپ اتنے گزشتہ زمانے کے واقعات جو لوگوں نے سنے بھی نہیں اتنی تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کی مہربانی سے یہ دوسرا پارہ بھی مکمل یہیں پہ ہو رہا ہے، اور پھر تیسرا پارہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد بلال کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے تھے، کینسر ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ ذخیر آخرت بنائے، اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سفارشی بنائے، ان کی سفارش کو قبول فرمائے۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا، اللہم اجعلہ لنا فرطا و اجرا و ذخرا، یہ جنازے کی دعا ہے۔ کس کے لیے ہے؟ نابالغ بچہ اور نابالغ بچی جب مر جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس کو ہم سے پہلے جا کر انتظام کرنے والا بنائیے، وَاجْعَلْهُ أَجْرًا وَذُخْرًا، اس کو ہمارے لیے ثواب کا ذخیرہ آخرت بنا دیجئے، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا، اور اس کو ہم لوگوں کے لیے سفارش کرنے والا بنائیے، خالی سفارش کرنے والا نہیں، شافعا و مشفعا، ایسا سفارش کرنے والا بنائیے جس کی سفارش قیامت کے دن آپ کے دربار میں قبول بھی ہو جائے۔ تو یہ دعا ہر آدمی کو یاد ہے، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ، ہے نا؟ اور نماز تو پڑھتے ہی ہم لوگ، جنازے کی بھی پڑھتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ مطلب دھوکہ دیتے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں نا، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا، بس یہی نماز ہے۔ جنازے کی نماز کا مطلب کیا؟ سفارش کرنے آئے ہم، سفارش کرنے آئے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، لیکن سفارش کے لیے کوئی لفظ ہم بولتے ہی نہیں۔ عام نمازوں میں امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، بعد میں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آمین، تو آمین کہنے والا بھی دعا میں شریک ہوتا ہے، مگر جنازے میں امام صاحب زور سے تو پڑھتے نہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو فکر کرو، یہ ضروری چیز ہے۔ بالغ مرد اور عورت کے جنازے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان۔ نابالغ لڑکی ہو تو کیا دعا ہو، اور لڑکا ہو یہ بھی یاد کرنا ہے، بھائی کرے گا انشاءاللہ۔ منا بھائی کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، محمد نسیم کی طبیعت خراب ہے، محمد عراف کی والدہ اور بہن کی طبیعت خراب ہے، اور بہت سارے اللہ کے بندے بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی